بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے شرف انسانیت، یعنی کیا انسان اشرف المخلوقات ہے اور کس وجہ سے ہے۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا اور ہم نے ان کو ان بہت سی چیزوں پر نمایاں فضیلت دی جن کو ہم نے پیدا کیا۔ تمام کائنات خواہ علوی ہو یا سفلی، بری ہو یا بحری، فضائی ہو یا آبی، ان تمام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کی تخلیق کا مقصد اس کی پہچان اور معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ أَيُّ لِيَعْرِفُونِي، یعنی وہ میری پہچان کریں اور مجھے وحدہ لا شریک تسلیم کریں۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، كُنتُ كنزا مخفیا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اگرچہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پہچان کی علامت اور نشانی ہے، لیکن جس طرح اس کی پہچان اور عرفان نوع انسان تخلیق سے ہوتی ہے، اس طرح اور کسی چیز سے نہیں، کیونکہ یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اس کے اندر کائنات کی ہر ایک چیز کا نمونہ اور مثال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات سے شرافت اور کرامت کا تاج اس کے سر پر سجایا، حسن و جمال کا اسے نمونہ بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر، یعنی ہم نے انسان کو شکل و صورت، قد و قامت، عقلی و ذہنی قوتوں، قلبی و روحانی بہترین صلاحیتوں سے متصف کر کے پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل و علم، فہم و ادراک، اشارہ اور گفتگو سے معافی ضمیر کا افہام و تفہیم، معاش و معاد کی تدبیر، تمام چیزوں پر استعلاء و تسخیر، عالم علوی اور سفلی کے اسباب اور مسببات سے منافع حاصل کرنے کا ملکہ اور اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کا شمار انسانی بس کا روگ نہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ لیس للہ تعالی خلق احسن فی الانسان فإن اللہ تعالی خلقہ حیا عالما قادرا مریدا متکلما سمیعا بصیرا مدبرا حکیما، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ان عظیم صفات سے متصف فرمایا، حی عالم، باختیار، باارادہ، متکلم، شنوا بنا، مدبر اور حکیم۔ اگر انسان کو بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سوری اور مانوی حسن و کمال میں کوئی چیز بھی انسان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ گراں قیمت حیوان، زور آور جانور، درندے، پرندے، ہوائی اور آبی مخلوقات سب کی سب انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہیں کر سکتی۔ ہاتھی کتنا بڑا ہے، اس سے ایک فیل باندھ جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ اونٹوں کی ایک قطار کو جدھر چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ شوخ و شنگ برق رفتار گھوڑے پر جب انسان سوار ہوتا ہے تو وہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ نوامیس فطرت کو وہ اپنی علمی قوت سے مسخر کر کے ان سے اپنی چاکری لے رہا ہے۔ عقل و دانش، فکر و نظر، قیاس و استنباط کی جو بے نظیر قوتیں اسے بخشی گئی ہیں، کائنات کی کوئی چیز کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کے علم و عرفان کی رفتوں کا یہ حال ہے کہ نوری فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی قامت، راست اور اعضاء کی ساخت بھی بے نظیر ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا
اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے سر جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کے ہاتھ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کے جس پہلو کو دیدہ حق بین سے دیکھا جائے، بے ساختہ زبان پہ یہ جاری ہو جاتا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور علامہ علوسی علیہ رحمہ نے انسان کی تکریم کی وجوہات میں محمد بن کعب کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اولاد آدم سے ہونا تمام بنی نوع انسانی کے لیے وجہ صد افتخار ہے، کیونکہ آپ مقصود کائنات اور اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام کائنات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فضیلت عطا کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ عقل کا عطا کیا جانا بھی بیان فرمایا ہے۔ عمر ابن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب، آپ فرمائیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عاقل۔ پھر انہوں نے عرض کیا تمام لوگوں سے زیادہ عابد کون ہے؟ تو پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاقل۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا تمام لوگوں سے افضل کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاقل۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی کہ ہر ایک چیز کو پہچاننے کا ایک آلہ ہوتا ہے، بندہ مومن کی پہچان کا آلہ عقل ہے، اور ہر قوم کا ایک نگران ہوتا ہے اور بندہ مومن کا نگران عقل ہے۔ ہر قوم کی ایک انتہا ہے اور بندوں کی عبادت کی انتہا عقل اور معرفت ہے، اس لیے وہی عالم، احسن، عابد اور افضل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ عقل کی 10 فضیلتیں ہیں، ان میں سے 5 ظاہری ہیں اور 5 باطنی، اور جو ظاہر ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 الصامت، یعنی خاموشی، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صامت نجا ومن قصر کلامہ قصر سقطہ، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، اور جس کی کلام زیادہ ہوئی اس کا لوگوں کی نظروں سے گرنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی نے فضول باتوں سے اجتناب کیا اس نے نجات پائی، اور جس نے زیادہ فضول باتیں کی تو وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ اور نمبر 2 الحلم، بردباری، یعنی انتقام لینے کی طاقت کے باوجود انتقام نہ لینا اور لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرنا اور معاملات میں غور و فکر کرنے کے لیے تیزی نہ کرنا۔ اور نمبر 3 التواضع، عاجزی کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 4 الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور نمبر 5 العمل الصالح، نیک عمل کرنا۔ مذکورہ بالا تمام فضیلتیں انسان کو عطا کی گئی ہیں، جو ان کے مطابق عمل کرے گا وہی اشرف ہوگا، وہی اشرف المخلوقات ہوگا۔ اور وہ 5 فضیلتیں جو باطنی ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 تفکر، یعنی غور و فکر کرنا، اور نمبر 2 عبرت حاصل کرنا، اور نمبر 3 گناہوں کو عظیم سمجھنا یعنی بہت بڑا سمجھنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور نمبر 5 اپنے آپ کو حقیر اور عاجز سمجھنا۔ اور یہ اوصاف بھی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ انسانی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق سے حسین بنایا، کیونکہ اسے حسن کی ساری اقسام عطا کی گئی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حسن کے 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 لطافت، جو کثافت کی ضد ہے، اور نمبر 2 ملحت، نمکینی، اور نمبر 3 ضیاء، غالب روشنی، اور نمبر 4 نور، تھوڑی روشنی، اور نمبر 5 ظلمت، اور نمبر 6 رقت، اور نمبر 7 وقت۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو حسن کا ایک ایک حصہ عطا فرمایا۔ لطافت جنون کو عطا فرمائی گئی، ملحت موٹی سرمگین آنکھوں والی اور گھورے رنگ والی حوروں کو عطا فرمائی گئی، اور ضیاء سورج کو، نور چاند کو، ظلمت رات کو، رقت پانی کو، اور وقت ہوا کو عطا فرمائی گئی۔ اور عالم اکبر یعنی آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان اقسام میں سے ہر ایک کے ساتھ نوازا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا جسے عالم اصغر کہا جاتا ہے، تو ان کو حسن کی یہ تمام اقسام عطا فرما دی گئی۔ لطافت ان کی روح کو، ملحات ان کی زبان کو، ضیاء ان کے چہرے کو، نور ان کی آنکھ کو، سیاہی اس کے بالوں کو، اور رقت اس کے قلب کو، اور وقت اس کے باطن کو عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے انسان تمام اشیاء سے
سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں چاہا اس میں تجھے جوڑ دیا۔ تو اس بات پر تمام متفق ہیں کہ عالم سفلی کے ملائکہ پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو فضیلت حاصل ہے، اور جمہور اہل سنت اور صحابہ کرام میں سے اکثر کا نظریہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات عالم علوی کے ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔